بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان علم میراث کے سلسلہ میں نسبی اسبات کا بیان مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم اس سبق کے اندر سببی اسبات کے بارے میں پڑھیں گے۔ سببی اسبات جن کو مولا العتاقہ بھی کہتے ہیں۔ مولا کا معنی ہوتا ہے مالک، آقا، اور عتاقہ کا معنی ہوتا ہے آزادی۔ تو مولا العتاقہ کا معنی آزاد کرنے والا آقا، جس کا مطلب یہ ہے کہ غلام آزاد کرنے والے کو آزاد کرنے کے عوض میں بطور نعمت آزاد شدہ غلام کی وراثت ملتی ہے، جبکہ غلام کے شرعی ورثاء موجود نہ ہوں۔ تو اس مال کو ولائے عتق یا ولائے نعمت کہتے ہیں، کیونکہ ولا کا لغوی معنی قربت اور مدد کے آتے ہیں۔ تو اصطلاحی مطلب علم الفرائض کی اصطلاح میں یہ ہو جائے گا کہ جو غلام کی مدد کرنے کی وجہ سے مال معتق کو ملتا ہے، اس مال کو ولا کہتے ہیں۔ اب سببی اسبات کو وارث بنانے کی ترتیب یہ ہے کہ میت کے ورثاء میں ہم دیکھیں گے کہ اسبہ نسبیہ موجود ہیں یا کہ نہیں ہیں۔ اگر تو اسبہ نسبیہ موجود ہوں تو اس صورت میں میت کے اسبہ سببیہ وہ محجوب ہوں گے، اور اگر میت کے اسبہ نسبیہ نہ ہوں تو اس صورت میں میت کا جو معتق ہوگا وہ وارث ہوگا۔ اور اگر کیا ہو کہ میت کا معتق نہ ہو تو اس صورت میں معتق کے آگے اسبات نسبیہ دیکھیں گے، یعنی کہ اس کا بیٹا، اس کا والد، اس کا دادا، یا اسی طرح اس کا بھائی، اس کا چاچا وغیرہ۔ تو ان اسبات نسبیہ کو دیکھیں گے، اگر وہ موجود ہوں گے تو وہ وارث بنیں گے۔ معتق کے اسبہ نسبیہ کی بھی وہی ترتیب ہوگی جو ہم نے اسبات نسبیہ کے بیان میں پڑھ چکے ہیں، کہ یعنی سب سے پہلے معتق کی فرع آئے گی، پھر اس کے بعد معتق کی اصل آئے گی، پھر اس کے بعد معتق کے والد کی فرع آئے گی، پھر اس کے بعد معتق کے دادا کی فرع آئے گی۔ اب ہم سببی اسبات کو وارث بنانے کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولاء لمن اعتق، کہ مال ولا یہ اسی شخص کو ملے گا جس نے آزاد کیا ہو۔ آزاد کرنے والا چاہے مرد ہو یا کہ عورت ہو، تو جس نے آزاد کیا ہو، تو اگر غلام آزاد کردہ غلام فوت ہو جائے اور اس کے نسبی رشتہ دار نہ ہوں تو اس صورت میں اس کا جو عصبی اسبات میں دیکھیں گے سببی اسبات، تو سببی اسبات ہوں گے تو ہم ان کو وارث بنائیں گے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب، کہ ولا یہ قرابت ہے، رشتہ داری ہے، کلحمۃ النسب، نسب کی رشتہ داری کی طرح۔ یعنی کہ جس طرح باپ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس نسب کی بنیاد پر بیٹے کا تعلق باپ سے ہوتا ہے، اسی طرح غلام کو آزاد کرنا، اس سے بھی ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اور یہ تعلق نسبی رشتہ داری کی طرح ہی ہوتا ہے۔ لحمہ کا معنی قرابت اور رشتہ داری کے ہی آتے ہیں۔ اچھا، ولائے عتق میں عقلی وجہ یہ ہے کہ غلام جب تک غلام تھا تو اس وقت تک اس کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں تھا، حتیٰ کہ نکاح جیسی بنیادی ضرورت ہے، یا اسی طرح خرید و فروخت کرنا جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، یا اس طرح کسی چیز کا مالک بننا،
تو ان میں سے کسی چیز کا بھی اس کو اختیار حاصل نہیں تھا جب تک کہ آقا اس کو اجازت نہ دے۔ تو اب جب آقا نے اس کو آزاد کیا تو آزادی کے سبب سے اس کو یہ تمام اختیارات حاصل ہوئے، تو گویا کہ اس غلام کو آزادی کی وجہ سے ایک نئی زندگی مل گئی۔ تو اس انعام اور احسان کی بنیاد پر اس غلام کا تعلق اس آقا کے ساتھ ایسے قائم ہو جائے گا جیسے پیدا ہونے والے بیٹے کا اپنے باپ سے تعلق قائم ہوتا ہے، اور جیسے بیٹے کو باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اسی طرح اس آزاد کردہ غلام کو اس کے آقا کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ باقی ایک یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مال ولا کے اندر موتق کے اسبہ نسبیہ میں سے صرف اسبہ بنفسی ہی وارث ہوتے ہیں، موتق کے ذوی الفروض اور ذوی الارحام یہ وارث نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی کہ گویا کہ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ولا کے اندر عورتوں کا حصہ نہیں ہوتا۔ ہاں، 8 صورتوں کے علاوہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ لیس للنساء من الولاء الا ما اعتقنا او اعتق من اعتقنا، کہ عورتوں کے لیے مال ولا میں سے کوئی حصہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کو انہوں نے خود آزاد کیا ہو، یہ پہلی صورت ہو گئی، او اعتق من اعتقنا، یا جس کو انہوں نے آزاد کیا ہو اس نے آگے کسی اور کو آزاد کیا ہو، یہ دوسری صورت ہو گئی۔ پہلی صورت کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کردہ غلام کی ولا ایک خاتون نے غلام آزاد کیا، اس غلام کا کوئی وارث نہیں ہے، تو اس غلام کا ترکہ مذکورہ خاتون کو ملے گا۔ دوسری صورت کہ اعتق من اعتقنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاتون نے غلام آزاد کیا، پھر اس آزاد شدہ غلام نے ایک غلام آزاد کیا، اب دوسرے آزاد شدہ غلام کی وفات ہوئی تو اس کی ولا مذکورہ خاتون کو ملے گی، بشرطے کہ پہلا آزاد شدہ غلام وفات پا گیا ہو اور اس کا کوئی نسبی عصبہ نہ ہو۔ تیسری صورت کہ جس میں عورتوں کو حصہ ملے گا وہ ہے او کاتبنا، کاتبنا یعنی مکاتب کی ولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی عورت نے اپنے غلام سے مکاتبت یعنی اس طرح معاملہ کیا کہ اگر تم مثال کے طور پر 1000 روپے دے دو تو تم آزاد ہو۔ غلام نے معین رقم دے کر آزادی حاصل کر لی اور وفات پا گیا، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، تو اس غلام کی ولا یعنی میراث مذکورہ خاتون کو ملے گی، بشرطے کہ اس غلام کا کوئی عصبہ نسبی نہ ہو۔ او کاتب من کاتبنا، یہ چوتھی صورت ہے کہ مکاتب کے مکاتب کی ولا۔ اوپر ذکر کردہ مکاتب نے بھی آزادی کے بعد ایک غلام کو مکاتب بنایا، وہ بھی بدلے کتابت ادا کر کے آزاد ہو گیا، پھر اس کی وفات ہو گئی تو اس کی ولا مذکورہ بالا خاتون کو ملے گی، بشرطے کہ ان دونوں مکاتب غلاموں کا کوئی عصبہ نسبی نہ ہو اور عورت نے جس غلام کو مکاتب بنایا تھا اس کا پہلے سے انتقال ہو گیا ہو۔ پانچویں اور چھٹی صورت کہ جس کے اندر عورت کو ولا ملے گی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے او دبرنا او دبر من دبرنا سے بیان کیا، یعنی کہ کسی عورت نے کسی غلام کو مدبر بنایا ہو یا جن کو عورتوں نے مدبر بنایا ہو انہوں نے آگے کسی اور کو مدبر بنایا، تو پانچویں صورت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کسی عورت نے اپنے کسی غلام کو کہا ہو انت حر دبر موتی، یعنی تو میرے مرنے کے پیچھے آزاد ہے،
لیکن اس صورت کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر وہ دارالحرب میں چلا جائے تو وہ حکماً مردہ ہو جاتا ہے، یعنی گویا کہ عدالتی فیصلے کے اعتبار سے اس کو مردہ شمار کیا جائے گا۔ پس مدبر کی ولا کی شکل یہ ہے کہ ایک خاتون نے اپنے غلام کو اپنے مرنے کے پیچھے آزاد ہونے کا پروانہ دیا، اتفاق سے وہ خاتون نعوذ باللہ مرتد ہو کر دارالحرب چلی گئی، اسلامی عدالت کے اندر کیس گیا تو قاضی نے دارالحرب جانے کی وجہ سے اس پر وفات کا حکم لگا کر اس کے جتنے مدبر غلام تھے ان کو آزاد کر دیا۔ پھر وہ خاتون مسلمان ہو کر دارالاسلام چلی آئی، اس کے بعد اس کے مدبر غلام کی وفات ہوئی اور اس کا کوئی عصبہ نسبی نہیں ہے تو مذکورہ خاتون کو اس غلام کی ولا ملے گی۔ چھٹی صورت او دبر من دبرنا، یہ بھی تقریباً مذکورہ بالا صورت کی طرح ہی ہے، البتہ اس میں اتنی تفصیل ہے کہ عورت نے جس غلام کو مدبر بنایا تھا اس نے آزاد ہونے کے بعد کوئی غلام خریدا، پھر اس کو مدبر بنایا، اس کے بعد عورت نے جس کو مدبر بنایا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد مدبر کا انتقال ہوا تو اس کی ولا اس خاتون کو ملے گی جس نے اس کے آقا کو مدبر بنایا تھا، بشرطے کہ ان دونوں مدبروں کا کوئی عصبہ نسبی نہ ہو۔ آگے ساتویں صورت کہ جس کے اندر عورتوں کو ولا میں سے حصہ دیا جاتا ہے، او جر ولا معتقہن، کہ عورتوں کے آزاد کردہ غلام نے ولا کو کھینچ لیا ہو۔ اس ساتویں صورت کو بھی سمجھنے سے پہلے ایک بات جان لینی چاہیے کہ بچہ آزادی اور غلامی میں ماں کے تابع ہوتا ہے، یعنی اگر ماں آزاد ہے تو بچہ بھی آزاد ہوگا، اور ماں اگر غلام ہے تو بچہ بھی غلام شمار ہوگا۔ تو وہ اس کی ماں جس آقا کی غلام ہے تو یہ بچہ بھی اسی آقا کا غلام شمار ہوگا۔ تو جر ولا معتقہن کی صورت یہ ہے کہ ایک خاتون کے غلام نے اس کی اجازت سے ایک آزاد شدہ باندی سے نکاح کیا، پھر ان سے ایک بچہ پیدا ہوا تو بچہ ماں کے آزاد ہونے کی وجہ سے آزاد ہوگا اور اس کی ولا اس کی ماں کے آقا کو ملے گی۔ پھر جب مذکورہ بالا خاتون شادی شدہ غلام کو آزاد کر دے گی تو یہ آزاد شدہ غلام اپنے بچے کی ولا کا مالک ہوگا، پھر یہی ولا اس کے واسطے سے مذکورہ آزاد کرنے والی خاتون کو مل جائے گی۔ اب اگر اس خاتون کے آزاد کردہ غلام کی وفات ہو جائے، پھر اس کے بعد بچے کی بھی وفات ہو جائے تو اس کی ولا مذکورہ خاتون کو ملے گی، بشرطے کہ ان کا کوئی عصبہ نسبی نہ ہو۔ اور آٹھویں صورت او معتقہن، یعنی عورتوں نے جن کو آزاد کیا ہو اس نے آگے اپنے آزاد کردہ غلام کے ذریعے سے ولا کو کھینچا ہو، تو اس آٹھویں صورت کے اندر بھی عورتوں کو ولا ملے گی۔ یہ آٹھویں صورت بھی مذکورہ بالا صورت کی طرح ہی ہے کہ ایک عورت نے غلام آزاد کیا، پھر اس آزاد شدہ غلام نے ایک غلام خریدا اور کسی دوسرے شخص کی آزاد شدہ باندی سے اس کی شادی کر دی، پھر ان سے بچہ پیدا ہوا، یہ بچہ اپنی ماں کے تابع ہو کر آزاد ہوگا اور اس کی ولا اس کی ماں کے آزاد کرنے والے آقا کو ملے گی۔ اور جب آزاد شدہ غلام اپنے شادی شدہ غلام کو آزاد کر دے گا تو اس کی ولا پہلے تو اسی کو ملے گی، پھر اس کے واسطے سے اس کو آزاد کرنے والی مذکورہ خاتون کو مل جائے گی۔ تو یہ وہ 8 صورتیں ہیں کہ جن کے اندر عورتوں کو ولا میں سے حصہ ملے گا، اس کے علاوہ عورتوں کے لیے ولا میں سے حصہ تو نہیں ہے۔ لیکن یہ بات اس وقت تھی
کہ جب بیت المال کا نظام بالکل درست تھا اور موجود تھا، لیکن جب سے بیت المال کا نظام خراب ہو چکا ہے اور اسلامی ملکوں کے اندر بیت المال کو حکمران اپنی عیاشیوں کے اندر استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر اس موقع پر علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ موتق کے ذوی الفروض اور ذوی الارحام وہ بھی عصبہ سببی کے طور پر وارث بنیں گے، اور اس کے حوالے سے رد المحتار جلد نمبر 6 صفحہ 788 باب العول کے اندر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے۔ اسی طرح اسی بات کو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 جلد صفحہ 133 کتاب الولاء کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے۔